السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے بولم 168 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں عثمان صاحب اور ان کے ساتھی جال میں پھنسے ہوتے ہیں۔ جھاڑیوں میں چھپا سردار کارا سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ برہان عثمان صاحب سے کہتا ہے، حضور وہ حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کس چیز کے انتظار میں ہیں اور کہاں ہیں؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں وہ حملہ نہیں کریں گے۔ بہان بھی عثمان صاحب سے پوچھتا ہے ان کا ارادہ کیا ہے عثمان صاحب؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں وہ ہمیں سست کرنا چاہتے ہیں۔ جنگل کے وسط میں گھوڑے ہیں، تیروں کا رخ وہیں سے ہے۔ واضح ہے یہ تیروں کی رفتار سے واضح ہے، وہ زیادہ نہیں ہے۔ تو سردار گنجر کہتا ہے وہ خود کو زیادہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے سردار یہ لوگ کون ہیں؟ عثمان صاحب اورحان کے بارے میں سوچتے ہوئے کہتے ہیں اورحان خطرے میں ہے، ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر کے ذریعے جال کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد عثمان صاحب جال کاٹ دیتے ہیں اور وہ سب باہر آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سنجار پوچھتا ہے میرے حضور ہم کیا کریں گے؟ تو کرا سے کہتا ہے ہم باز نہیں آئیں گے۔ واضح ہے کہ عثمان کھیل کو سمجھ چکا ہے۔ عثمان اپنے بیٹے تک نہیں پہنچ پائے گا، جہاں تک رکاوٹ بن سکتے ہو بنو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار کرا سے نکل جاتا ہے، جبکہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی تیروں سے بچتے بچتے گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور وہاں سے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ ادھر بازنطینی سپاہیوں کی تلواریں ہولوفیرا کے گلے پر ہوتی ہیں۔ ہولوفیرا اورحان سے کہتی ہے اورحان جاؤ اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اورحان کہتا ہے نہیں، اگر ایسا کروں تو میں مر جاؤں۔ یہ سن کر بازنطینی سپاہی اس سے کہتا ہے پہلے یہ مرے گی اور اس کے بعد تم مرو گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان خنجر پھینک کر ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، جبکہ ہولوفیرا دوسرے پر حملہ کر دیتی ہے۔ اورحان بھی بازنطینی سے تلوار کھینچ کر ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور کچھ دیر کی لڑائی کے بعد ہی بازنطینیوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اورحان ہولوفیرا سے پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں مگر تم زخمی ہو۔ اورحان کہتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں، میرا سب سے بڑا علاج تم ہو گورنر کی بیٹی۔ قریبی موجود ارکادیوس انہیں دیکھ جاتا ہے اور ان کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے چلو پکڑو انہیں، یہ جنگل تمہاری قبر بنے گا۔ یہ دیکھتے ہوئے اورحان کہتا ہے تمہاری باری بھی آئے گی مگر ابھی نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہولوفیرا کو لے کر بھاگ پڑتا ہے۔ جنگل میں آگے بڑھتے بڑھتے عثمان صاحب کا سامنا اورحان کے ساتھیوں سے ہوتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں اورحان کہاں ہے، کیا ہوا؟ تو بیسنگر کہتا ہے ہم نے ان کی شادی کو ڈراؤنے خواب میں تبدیل کر دیا، شہزادے نے ہولوفیرا خاتون کو اغوا کر لیا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں لوکاس نے اب پورے جنگل کو گھیر لیا ہوگا، وہ باہر نہیں نکل سکیں گے، وہ پکڑے جائیں گے۔ سروجا کہتا ہے وہ شمال کی طرف گئے ہیں حضور۔ پھر بہان کہتا ہے تم نے اس شیطانی گڑھ میں انہیں اکیلا چھوڑ دیا؟ یوسف کہتا ہے شہزادہ اورحان زخمی تھے، ہم نے فوجیوں کو چارہ ڈال کر انہیں راستہ دیا حضور، ہم مجبور تھے۔ یہ سن کر عثمان صاحب اور علاؤالدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں ہم گھوڑوں کو شمال کی جانب دوڑائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ ادھر اورحان مسلسل بھاگ رہا ہوتا ہے۔ دو بازنطینی سپاہی اس تک پہنچتے ہیں تو وہ پلک جھپکتے ساتھ ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر چھپتا ہے تو دو اور آتے ہیں، اورحان انہیں چارہ ڈالتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس طرف مڑتے ہیں اورحان اور ہولوفیرا پیچھے سے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ارکادیوس وہاں پہنچتا ہے اور اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر کہتا ہے وہ یہاں سے گئے ہیں، گھوڑے لاؤ جلدی۔ بھاگتے بھاگتے اورحان اور ہولوفیرا ایک راستے کے دہانے پر جا پہنچتے ہیں۔ ہولوفیرا کہتی ہے اورحان تمہارا زخم بہت بڑا ہے، ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ اورحان درخت کی بڑی شاخ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے ہم نکل جائیں گے، ہم نکل جائیں گے، لیکن گیدڑوں کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان وہ شاخ توڑتا ہے اور اسے راستے میں بچھا دیتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شاخ بچھانے کے بعد اورحان اور ہولوفیرا اسے چھپا دیتے ہیں۔ اورحان ہولوفیرا سے پوچھتا ہے میں نے تم سے ایک سوال پوچھا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ تو اب میں جواب کا منتظر ہوں، میری زندگی بھر کی ساتھی بن جاؤ، میرے خوابوں کو اپنا سمجھ کر اب میرے لیے میری رازدان بن جاؤ۔ اس سے پہلے کہ ہولوفیرا جواب دیتی انہیں بازنطینیوں کے آنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اورحان ہولوفیرا سے کہتا ہے تم اس طرف جاؤ اور میرے اشارے کا انتظار کرو۔ بازنطینی گھڑسوار جیسے ہی ان کے پاس پہنچتے ہیں وہ شاخ اٹھا دیتے ہیں۔ ارکادیوس تو نکل جاتا ہے مگر دو بازنطینی سپاہی گر جاتے ہیں۔ ارکادیوس اورحان سے کہتا ہے اورحان میں تمہیں گھوڑوں کے نیچے کچل دوں گا۔ تو اورحان کہتا ہے تمہارے شیطانی سر کو کاٹ کر اس پورے جہان میں امن لائے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گا، چلو آ جاؤ۔ ارکادیوس گھوڑا دوڑاتا ہے اور اورحان پہلے ہی وار میں اسے زخمی کر دیتا ہے۔ اس لیے میں ایک بازنطینی سپاہی بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور کہتا ہے عثمان اور اس کا ہجوم آ رہا ہے۔ یہ سن کر ارکادیوس اورحان سے کہتا ہے یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی اورحان، ہم پھر ملیں گے۔ تو اورحان کہتا ہے جب تم چاہو ارکادیوس۔ اس کے ساتھ ہی ارکادیوس وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ہولوفیرا اورحان کے پاس آ کر کہتی ہے شادی کر لیتے ہیں اور ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اورحان کا دیا ہوا ہار سامنے کرتی ہے۔ اورحان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے آخرکار تم مجھے ہاں کہہ رہی ہو، ہاں تم میری شادی کی پیشکش کو قبول کر رہی ہو، ہاں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے اٹھا کر جھومنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور ان دونوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ پھر اورحان کہتا ہے میں نے آپ سے اجازت لیے بغیر یہ کام کیا بابا،
مجھے معاف کر دیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں بھی اگر تمہاری جگہ ہوتا تو بالکل تمہارے جیسا کرتا۔ ہولوفیرا میری بیٹی جیسی ہے۔ اورحان کہتا ہے حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چاہتا ہوں کہ ہولوفیرا آپ کی بیٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی بہو بھی بن جائے۔ ہولوفیرا بھی کہتی ہے آپ نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی کے طور پر دیکھا ہے اور میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے باپ کے طور پہ دیکھا، اب میں بھی چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بہو بن جاؤں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں میرے لیے یہ بھی مناسب ہے، ہمیں محبت کرنے والوں کے خلاف نہیں بلکہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو پھر قبیلے واپس چلیں اور ایک بڑی دعوت کا اہتمام کریں۔ علاؤالدین اورحان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہتا ہے بھائی آپ کی خوشی دائمی ہو۔ پھر اورحان عثمان صاحب سے کہتا ہے حضور ہم نے کراسے صاحب کو تفریح کے بغیر چھوڑ دیا، وہ وہاں شادی میں تھے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کراسے کے وہاں ہونے کا کہہ رہے ہو؟ ہاں۔ بورسا میں لوکاس اورحان کہتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور چیختے چلاتے ہوئے چیزیں توڑنے لگ جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے بازنطینی شادی سے بازنطینی شہزادی کو اغوا کیا؟ ہاں، یہ کیسی جسارت ہے؟ میں تمہیں تمہارے باپ کے ساتھ ملیا میٹ کر دوں گا۔ کمانڈر اس سے کہتا ہے ہمیں حکم دیں، ہم ان کی زمینوں کو کھنڈرات میں بدل دیں گے۔ تو لوکاس کہتا ہے نہیں ہے رستو، ہمارے پیادے ایسا کریں گے، ہم نہیں۔ ہم عثمان کے زیر حکم رومی عوام کے جوش کو اباریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک چنگاری چاہیے۔ اس لیے میں ایک پادری وہاں آتا ہے جس نے شادی کروانی تھی۔ پادری کو دیکھتے ساتھ ہی لوکاس اسے گلے لگا لیتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہتا ہے فادر میں شرمندہ ہوں، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ اورحان نے آپ کو جس چیز سے گزارا اس کے بعد آپ بہت زیادہ خوفزدہ ہوں گے۔ اتنا گھٹیا اور بے شرم حملہ، آپ کہاں تھے؟ کیا کسی نے آپ کو دیکھا؟ تو پادری کہتا ہے حملے کے بعد میں اپنے ہی گھر میں چھپ گیا کمانڈر، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ لوکاس کہتا ہے میں آخری بار آپ کے سامنے اعتراف کرنا پسند کروں گا، لیکن بدقسمتی سے آپ کی زندگی اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے اور ہیرستو سے کہتا ہے یہ وہ چنگاری ہے جو ہمیں چاہیے تھی، ارکادیوس کو خبر بھیجو، اس کی فادر کے ساتھ تھوڑی سی مماثلت ہوگی۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہیرستو چلا جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب اورحان اور ہولوفیرا کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ انہیں پرجوش انداز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عثمان صاحب بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بالا خاتون اور خواتین بھی سرداری خیمے سے باہر آتی ہیں۔ ہولوفیرا اور اورحان کو دیکھ کر بالا خاتون اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان صاحب فاطمہ کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اورحان بالا خاتون سے کہتا ہے میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور دلہن کو لے آیا ہوں ماں۔ بالا خاتون کہتی ہیں میں جانتی تھی، میرا اورحان ہمیشہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہولوفیرا کو گلے لگا لیتی ہیں، مگر جب ہولوفیرا گونچا کی جانب بڑھتی ہے تو گونچا منہ موڑ لیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کو بہت دکھ ہوتا ہے اور ہولوفیرا بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تیاریاں شروع کریں، ہم جلدی ایک زبردست شادی کریں گے۔ صدران کو پیغام بھیجو، لیکن سب سے بڑھ کر کراسے صاحب کو، کیونکہ اسے تقریبات بہت پسند ہیں۔ ہماری شادی سے اسے لطف اندوز ہونے دو۔ صدران میں دیوان میں آپ کا منتظر ہوں۔ گونچا علاؤالدین سے کہتی ہے یہ ہمارے بچے کی موت کے 40 تک بھی انتظار نہیں کریں گے۔ ہاں۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین اسے لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی پہلا پارٹ مکمل ہوتا ہے۔ کمپلیٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ آج ہی کے دن اپلوڈ کر دی جائے گی۔ کیسی لگی آپ کو ابھی تک یہ ایپیسوڈ ہمیں آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو نہیں